جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، ٹس سے مس نہیں ہوئے، اسی پر ڈٹے رہے، یعنی استقامت کے ساتھ رہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ اللہ رب العالمین نے کہا تتنزل علیہم الملائکۃ، موت کے وقت اس کے پاس فرشتے آئیں گے، ملک الموت آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے، تو ساتھ میں بشارت بھی سنائیں گے، خوشخبری بھی سنائیں گے۔ کن لفظوں میں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تمہیں خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر مزید خوشخبری یہ سنائیں گے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے ایک ایسے جنت کی جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ پھر جنت میں کیا کیا ملے گا؟ آگے آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ آپ کا دل جو کچھ چاہے گا وہ چیز آپ کو ملے گی، آپ جو کچھ چاہیں گے، جو کچھ مانگیں گے، طلب کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو دے گا جنت کے اندر۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ ساتھ استقامت کے ساتھ رہنا پڑے گا، ایمان کے اوپر ڈٹ جانا پڑے گا۔ استقامت میرے بھائی ضروری ہے۔ استقامت کس کو بولتے ہیں؟ استقامت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اور آپ دین پر، اسلام پر، حکم الہی پر، مذہب پر، شریعت پر، نماز پر، سچائی پر اس طریقے سے جم جائے کہ کوئی بھی چیز ہمیں اس راستے سے نہ ہٹا سکے۔ کوئی دھمکی، کسی قسم کا کوئی ترغیب ہو یا ترہیب ہو، یا تو پھر لالچ ہو، رنج و غم ہو، خوشی ہو، غم ہو، کوئی بھی چیز ہمیں اور آپ کو اس راستے سے نہ ہٹا پائے، یہ ضروری ہے، یہ اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان دیکھیے میرے بھائی، یاد رکھیے ایسا شخص کبھی بھی اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب و کامران اور سعادت مند نہیں ہو سکتا ہے جو جذباتی انداز میں کبھی دین کو اپنا لیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ وہ دین کو خیر آباد کہہ دیتا ہے۔ ایمان کی لہر دوڑی تو نماز پڑھنا شروع کر دیا، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے لگا، نفاق کا غلبہ ہوا تو پھر نماز بھی چھوڑ دی، رمضان کا مہینہ آیا تو پھر دین کی طرف مکمل طریقے سے مائل ہو گیا، لیکن جیسے ہی رمضان گزرا بالکل دین کو نظر انداز کر دیا۔ کبھی وقت آیا تو سر سے پاؤں تک مجسمہ اسلام بن گیا، بالکل چلتا پھرتا اسلام، دین کی طرف مائل ہو گیا۔ لیکن کبھی پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجسمہ یہودیت و نصرانیت بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ ادا، یہ چیز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کن لوگوں کو خوشخبری سنائی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد پھر استقامت دکھایا، ثابت قدمی دکھایا، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ میرے بھائی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بہت سارے فتنے ہوں گے، بہت سارے فتنے ہوں گے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، لوگو جلدی جلدی عمل کرو، جلدی جلدی عمل صالح کرو، نیک کام کرنا چاہتے ہو، جنتی والا کام کرنا چاہتے ہو، دیر مت کرو، تاخیر مت کرو، کل سے جمعہ سے اس طریقے سے تاخیر مت کرو۔ بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو۔ کہ قطع اللیل المظلم، جب فتنے آئیں گے تو اس قدر فتنے ہوں گے چاروں طرف، جس طریقے سے اندھیری رات ہوتی ہے بالکل ویسے ہی فتنے چھا جائیں گے چاروں طرف۔ اچھا فتنے کتنے ہوں گے جانتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مومنا ویصبح کافرا۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ کیا یہی زمانہ بالکل جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں، کیا یہی زمانہ آج آ چکا ہے کیا؟ انسان کا ایمان اتنا کمزور ہوگا، اتنا کمزور ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ او یمسی مومنا ویصبح کافرا، یا شام کے وقت وہ مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ ایمان
इतना कमज़ोर हो जाएगा एक इंसान के पास कि 24 घंटे भी वो हिफाजत नहीं कर सकता ईमान की। इतना कमज़ोर हो जाएगा इंसान और एक इंसान का ईमान। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये भी दौर आएगा यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया, थोड़े थोड़े कीमत के बदले में एक इंसान ईमान को बेच डालेगा। आज है कि नहीं है, एक इंसान ईमान को बेच देता है ना, थोड़े थोड़े कीमत के बदले में ईमान को बेच देता है। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, शरीयत ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह जगह हमें और आपको इस्तिकामत का दर्स दिया। इस्तिकामत दिखाना पड़ेगा, मुदावमत दिखाना पड़ेगा। एक सहाबी है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कुल्ली फिल इस्लाम, अल्लाह के नबी मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। हम और आप मुसलमान हैं, हम और आप मुसलमान क्यों हैं? इसलिए कि हमारे पास इस्लाम है। इस्लाम की दौलत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नवाजा। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम किसको कहते हैं? कोई शख्स अगर आपसे पूछे कि मुझे एक जुमले में बताओ, 2 लफ्ज़ों में बताओ कि इस्लाम क्या है, अब क्या बताएंगे? ये हदीस आप सुन के जाइए, दिमाग में बैठा के जाइए। साहबी रसूल अल्लाह के नबी के पास आया और कहा कि इस्लाम क्या है, आप मुझे बताएं। साहबी रसूल ने प्यारे नबी से एक और जुमला कहा, कौलन ला अस्अलु अन्हु अहदम बादक। अल्लाह के नबी, इस्लाम की तारीफ, इस्लाम की डेफिनेशन इस तरीके से आप हमें बताएं कि आपके बाद किसी और से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। ये साहबी का सवाल है, अल्लाह के नबी मुझे इस्लाम क्या है बताइए, लेकिन इस अंदाज से बताइए कि आपके बाद मैं किसी और से पूछूंगा नहीं कि इस्लाम क्या है, आप मुझे बताएं। किसी और से मैं पूछूंगा नहीं, इस अंदाज से आप मुझे इस्लाम बताएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जुमले में बताया इस्लाम किसको कहते हैं। क्या कहा नबी अकरम ने? याद कर लीजिए जुमला, कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, बस इसी को इस्लाम कहते हैं। कहा कि ऐ साहबी तुम कहो कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, कहो कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान लाता हूँ, उसके बाद उसी के ऊपर डट जाओ, इसी को इस्लाम कहते हैं। समझ में आया? आपने ज़बान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर आपने ईमान ले आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही सब कुछ है। इस्लाम क्या है? सुम्मा इस्तक़िम, अब मरते दम तक इसी के ऊपर डट जाइए, यही इस्लाम है। आपको पता चल गया, पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, रोज़ी रोटी देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, बरकत देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, मौत देने वाला, ज़िंदगी देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, शिफा देने वाला, बीमार करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, करता धरता वही सब कुछ है अल्लाह रब्बुल आलमीन। सुम्मा इस्तक़िम, फिर इसी के ऊपर डट जाइए, यही इस्लाम है। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज के ऊपर डट जाइए, यही इस्लाम है। आप दाढ़ी छोड़ना चाहते हैं, एक मर्तबा छोड़, कितने लोग हैं जो एक मर्तबा सुन्नत रसूल को छोड़ देते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर मुनवा लेता है। अभी जब ज़िलहिज्जा का चांद निकला था तो कितने सारे लोग छोड़ दिए, नहीं काटना चाहिए। क्यों? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हमने कुर्बानी का इरादा किया, 10 दिन नहीं काटना है। 10 दिन के बाद आप कैसे काट लिए? तो आपको इस्तिकामत दिखाना पड़ेगा इस मामले में भी। समझ में आया? हर मामले में इस्तिकामत, यही मतलूब है शरीयत को, यही मतलूब है अल्लाह रब्बुल आलमीन को, यही मतलूब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप इस्तिकामत दिखाइए। आज का मुसलमान, आप देखिए, नमाज पढ़ता है, ठीक है, कुछ दिन नमाज पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, ये नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में काम नहीं आएगी, याद रखिए। नमाज पढ़ेंगे इस्तिकामत के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यू। आइए हम सहाबा इकराम की ज़िंदगी देखते हैं कि वह इबादतों में किस तरीके से इस्तिकामत को बरतते थे, वो इस्तिकामत इख्तियार करते थे। एक सहाबी है हज़रत आदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि जब से मैंने इस्लाम कबूल किया कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अल्लाहु समद, ये सहाबी रसूल है, सहाबा इकराम की ज़िंदगी में आपको सुना रहा हूँ। आदी बिन हातिम कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नमाज का टाइम हो गया, अजान हो गई और मैं वज़ू की हालत में नहीं हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ ज़िंदगी में। मा उक़ीमतिस्सलातु मुन्ज़ु अस्लमतु इल्ला व अना अला वुज़ूइन। सहाबी रसूल कहते हैं कि ज़िंदगी में जब से मैंने इस्लाम कबूल किया, मेरी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अजान हो गई है, नमाज का टाइम हो गया और मैं वज़ू की हालत में नहीं हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अल्लाहु समद।
دیکھ رہے ہیں صحابہ رسول کی زندگی، اور تقریباً تمام صحابہ اکرام بالکل ایسے ہی تھے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے دنیا ہی کے اندر جنت کی خوشخبری نہیں دی ان لوگوں کو، اس طریقے سے استقامت دکھائے وہ لوگ. ایک تابعین ہے سعید بن مسیب، مشہور تابعین ہے سعید بن مسیب، اسی طریقے سے ان کو سید التابعین کہا جاتا ہے. ان کا قول ہے، یہ کہتے ہیں کہ 40 سال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میری تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی ہو. تکبیر تحریمہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، شروع میں جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ 40 سال میری زندگی میں 40 سال کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی ہو. یعنی 40 سال سے میں لگاتار مسلسل کنٹینیو تکبیر تحریمہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. اور 20 سال تو اس طریقے سے گزرا کہ میں نے کسی کی گردن نہیں دیکھی. یہ گردن میں نے کسی کی گردن نہیں دیکھی. گردن نہ دیکھنے کا مطلب ہے ان کے آگے کوئی نہیں ہوتا تھا. ان کے آگے کوئی نہیں ہوتا تھا کا مطلب یہ ہے کہ بالکل صف اول میں نماز پڑھتے تھے، بالکل صف اول میں. کتنے سال؟ 40 سال لگاتار تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھی. اللہ، کیسے لوگ تھے. تو پھر نماز کے اوپر بھی میرے بھائی ہمیں اور آپ کو استقامت دکھانا پڑے گا. حالات کیسے بھی آ جائیں، چاہے ہماری زندگی میں طوفان ہی کیوں نہ آ جائے، چاہے مصیبت اور الجھن اور ٹینشن ہی کیوں نہ آ جائے. ٹینشن اور الجھن کب ختم ہوگا؟ جب ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں گے تب. تو 40 سال، اچھا 40 سال جانے دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں اس موقع سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص 40 دن کنٹینیو مسلسل تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے. ابھی میں آپ لوگوں کو حدیث سناؤں گا. کتنے دن؟ 40 دن. 2 چیزوں سے برات لکھ دی جاتی ہے، 2 چیزوں سے برات لکھ دی جائے گی. کتنے دن آپ کو مسلسل نماز پڑھنا ہے؟ 40 دن. آئیے ہم وہ حدیث سنتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی للہ 40 یوما، جو بھی شخص 40 دن للہ اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھے گا. اور نماز کیسے پڑھنا ہے؟ یدرک التکبیرۃ الاولی، تکبیر تحریمہ کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ جماعت شروع ہو گئی ہے، ایک رکعت چھوٹ گئی، ہم بعد میں آ رہے ہیں جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، اس طریقے سے نہیں. تکبیر تحریمہ کے ساتھ، یعنی پہلے ہی آپ کو صف میں شامل ہونا پڑے گا. 40 دن نماز کس کے لیے پڑھنا پڑے گا؟ اللہ رب العالمین کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کتب لہ براءتان، 2 چیزوں سے اس کے لیے برات لکھ دی جائے گی. 2 چیزیں کیا کیا ہے؟ براءۃ من النار، نار جہنم سے، جہنم سے برات لکھ دی جائے گی، آپ جہنم میں نہیں جائیں گے. وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، نفاق سے برات لکھ دی جائے گی آپ کے حق میں کہ آپ کے اندر نفاق نہیں پایا جاتا ہے، آپ منافق نہیں ہیں، منافقانہ صفات آپ کے اندر نہیں ہے. جہنم سے آزادی، جہنم سے برات لکھ دی گئی. اسی طریقے سے نفاق سے آزادی لکھ دی گئی آپ کے حق میں. کیا کرنا پڑے گا؟ 40 دن مسلسل تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنا پڑے گا. اب پڑھ کے دیکھیے، 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسلسل کنٹینیو نماز پڑھ کے دیکھیے. پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں انقلاب کیسے آتی ہے، آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، کیسے اللہ رب العالمین کی رحمت آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے، کیسے آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کی نصرت نازل ہوتی ہے، آپ کی زندگی کیسے ہو جائے گی. آپ دیکھیے 40 دن آپ پڑھ کے دیکھیے. جب آپ 40 دن پڑھیں گے نا تو پھر آپ کی نماز آپ کو برائیوں سے روکے گی، غلط کاموں سے روکے گی. لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے پڑھنا پڑے گا. تو بچپنے میں جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو پھر ایک واقعہ سنتے تھے، مذاقیہ ایسے ہی واقعہ ہنسانے کے لیے، اور بڑے بڑے عالم لوگ بھی بیان کرتے تھے. سماج میں آج بہت سارے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ گاؤں والوں نے پنچایت کیا. گاؤں کا جو مکھیا ہے، سردار ہے، اس نے لوگوں سے کہا کہ اگر کوئی شخص
40 دن لگاتار مسلسل تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھ لے تو پھر 40 دن کے بعد ہم اسے کچھ انعام دیں گے. کوئی بھی چیز ہو, رقم ہو یا جانور کی شکل میں ہو یا کوئی بھی چیز, ہم اسے انعام دیں گے 40 دن کے. 40 دن اگر کوئی مسلسل نماز پڑھے تو ایک بندہ بالکل 40 دن نماز کا اہتمام کیا, جیسے 40 دن ختم ہوا فوراً صاحب کے پاس آئے, کہا کہ لاؤ میرا انعام دو. کہا کہ کیا انعام؟ کہا کہ 40 دن پہلے آپ نے وعدہ کیا تھا نا, 40 دن اگر ہم مسلسل نماز پڑھ لیں گے تو آپ نے کچھ انعام دینے کا وعدہ کیا تھا. کہا کہ نہیں, میں انعام دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا, میں تو چاہتا تھا کہ آپ لوگ نمازی بن جاؤ, اس لیے ہم نے کہا تھا. اس نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اچھا تو میرے ساتھ گیم کر رہے ہیں, میرے ساتھ دھوکہ. مجھے معلوم تھا کہ آپ میرے ساتھ دھوکہ کرنے والے ہیں, اس لیے تو 40 دن ہم نے نماز پڑھی تو ایک مرتبہ بھی وضو نہیں بنائی. مجھے معلوم تھا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے, گیم کریں گے, مجھے ٹھگیں گے, اس لیے میں نے بھی ایسا کیا. دیکھ رہے ہیں؟ تو اگر ہم اس طریقے سے نماز پڑھیں کسی اور چیز کی وجہ سے, کسی لالچ کی وجہ سے, کسی انعام کی وجہ سے, یا کسی کو دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے نماز نہ پڑھے تو پھر کیا خیال ہے ہماری نماز انقلابی نماز ہوگی؟ ہماری زندگی بدلے گی؟ نہیں بدلے گی. نبی کی حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. نبی کی حدیث سچی. نبی اکرم نے کہا کہ 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ نماز پڑھیے, 2 چیزوں سے برات لکھ دی جائے گی, جہنم سے, اسی طریقے سے نفاق سے. تو میرے بھائی اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو پڑھنا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت, اسی طریقے سے نفل نمازوں میں بھی استقامت برتنے کا حکم دیا ہے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں اور آپ دیکھیے, اندازہ لگائیے کہ صحابہ اکرام کی زندگی کیسی تھی. ترمذی کے اندر اور مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی, من صلی 12 رکعۃ فی یوم و لیلۃ, جو بھی شخص دن اور رات میں 12 رکعت سنت نماز پڑھے, دن اور رات میں 12 رکعت سنت نماز, فجر سے پہلے 2 رکعت, ظہر سے پہلے 2 یا 4 رکعت, ظہر کے بعد 2, اسی طریقے سے مغرب کے بعد 2 رکعت, یہ سنت مؤکدہ ہے, عشاء کے بعد 2 رکعت. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی شخص ان 12 رکعتوں کی حفاظت کرے گا اور پابندی کے ساتھ پڑھے گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی, بنی لہ بہن بیت فی الجنہ, اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا جائے گا, ایک گھر بنایا جائے گا جنت میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنا دی. حدیث کس نے سنی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت ام حبیبہ. اب ام حبیبہ کا جملہ سنیے, حدیث سنا, اس کے بعد کس طریقے سے وہ عمل کر رہی ہے زندگی میں. میرے بھائی, ہم اور آپ بھی تو حدیث سنتے ہیں, خطبے جمعہ میں سنے, جلسوں میں سنے, یا ایسے ہی کسی کی زبان میں سنے, موبائل میں سنے. ہم بھی اللہ رب العالمین کا فرمان سنتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودات سنتے ہیں, لیکن کیا جس طریقے سے ام حبیبہ تیار ہوئی عمل کرنے کے لیے, ہم اور آپ تیار ہوتے ہیں عمل کرنے کے لیے؟ حضرت ام حبیبہ کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ حدیث سنی کہ 12 رکعتوں کا جو بھی اہتمام کرے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا, زندگی میں ہم نے یہ 12 رکعت کبھی نہیں چھوڑی. ام حبیبہ ایک عورت ہے, ایک عورت ہے, وہ عورت کہتی ہے کہ زندگی میں ہم نے یہ 12 رکعت کبھی نہیں چھوڑی. اچھا ٹھیک ہے, اب ام حبیبہ حدیث بیان کرتی ہے. اب سننے والے کون ہیں جانتے؟ حضرت عنبسہ تابعین ہے. حضرت عنبسہ حدیث سنتے ہیں ام حبیبہ سے. حضرت عنبسہ کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ حدیث سنی, کن سے؟ حضرت ام حبیبہ سے. کہتے ہیں کہ یہ 12 رکعت ہم نے بھی کبھی نہیں چھوڑی. اللہ الصمد, یہ ان کی زندگی ہے. پھر عنبسہ حدیث بیان کرتے ہیں, سنتے ہیں حضرت عمرو بن عوس. عمرو بن عوس کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ حدیث عنبسہ سے سنی, یہ 12 رکعت ہم نے بھی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی. اللہ, کیسے لوگ تھے یہ. پھر عمرو بن عوس حدیث بیان کرتے ہیں. پھر سننے والے کون ہیں جانتے ہیں؟ نعمان بن سالم. بہت بعد نعمان بن سالم کہتے ہیں کہ جب سے یہ حدیث ہم نے عمرو بن عوس سے سنی, یہ 12 رکعت نماز ہم نے بھی کبھی نہیں چھوڑی. اللہ الصمد.
یہ استقامت ہے میرے بھائی، یہ استقامت ہے۔ اس طریقے سے استقامت ہمیں اور آپ کو دکھانا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ہم اور آپ توبہ استغفار کرتے ہیں نا، توبہ استغفار، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ ہمارے استغفار کو آج استغفار کی ضرورت ہے، ہماری توبہ کو آج توبہ کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ ہم استغفار کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن ہماری توبہ کو ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی، ہماری توبہ کو ٹوٹنے میں زیادہ دن نہیں لگتے۔ آج ہم نے کسی کام کے لیے توبہ کیا، زیادہ دیر نہیں گزرتی، زیادہ دن نہیں گزرتے ہیں کہ ہمارا استغفار ٹوٹ جاتا ہے، ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، آج ہم نے نماز پڑھنا شروع کیا، آج ہم نے اللہ رب العالمین سے توبہ کی، اللہ غلطی ہو گئی، آج کے بعد سے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ زیادہ دیر نہیں گزرتا ہے کہ ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ موبائل میں ہم نے کسی چیز کو غلط منظر ہم نے دیکھ لیا، پھر فوراً ہم نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ اب دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ یہ توبہ ٹوٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ استغفار کے اوپر بھی استقامت برتنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے استغفار کو، ہمارے توبہ کو بھی آج توبہ کی اور استغفار کی ضرورت ہے۔ تو نفل نمازوں میں بھی استقامت ہمیں اور آپ کو دکھانا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کی تھی کہ دیکھو اس شخص کی طرح نہ ہو جانا، لا تکن مثل فلان، اس شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ اس نے تہجد پڑھنا شروع کیا، کچھ دن تہجدوں کا اہتمام کیا، تہجد کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر پڑھنا چھوڑ دیا۔ ایسا مت ہو جانا۔ تو ہم لوگ تہجد کی نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ ہم لوگ تو 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیے، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے، شریعت نے ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ جگہ جگہ آپ دیکھیے قرآن میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھنا یہ ترجمہ نہیں ہے، نماز قائم کیجئے۔ نماز قائم کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نمازوں کی حفاظت کرنا پڑے گا، مسلسل نماز پڑھنا پڑے گا، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا والذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ مسلمان، وہ مومن کامیاب ہوں گے جو نماز کے اوپر مداومت برتتے ہیں، مطلب نماز کو استقامت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بہرحال ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کی زندگی میں تو اپنے فضل و کرم سے استقامت پیدا فرما دے۔ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔